جی آج فل بینچ کے سامنے ہم نے اپنی گزارشات پیش کی. فل بینچ کو بتایا گیا کہ جو متفقہ ایس او پی تھا یعنی کہ لائے عمل تھا خان صاحب سے ملاقاتوں کا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. نومبر سے جو ان کے رفقا ہیں, جو دوست ہیں, جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. حالانکہ یہ ان کا استحقاق ہے, عدالت نے مانا ہے, اس میں عدالتی فیصلے ہیں. خود سپرنٹینڈنٹ جیل نے لکھ کے دیا کہ میں منگل والے دن اور جمعرات والے دن میٹنگز کراؤں گا, میں پابند ہوں. ایک خاندان کی میٹنگ, ایک وکلاء کی میٹنگ اور ایک رفقا کی میٹنگ. تو رفقا کی میٹنگ جو ہے وہ نومبر سے نہیں ہوئی تھی. آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی, اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا, یا گور خان صاحب دیں گے, یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے, ظاہر ہے مل کر دیں گے. تو وہ 6 نام رفقا کے, 6 نام وکلاء کے جو منگل کو ملیں گے, اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے. تو یہ بات آج طے ہو گئی. جیل حکام یہاں موجود تھے, سپرنٹینڈنٹ, ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ یہاں موجود تھے. تو سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. شرط کیا لگے گی؟ شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جیل کے باہر آ کے وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, شرط کہ گفتگو نہ کی جائے؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس گفتگو سے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نہیں کریں گے. دیکھیں گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی نا. یہ تمام لوگ ممبران پارلیمنٹ ہیں, سینٹ میں ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں, وہ جہاں انہوں نے اپنا کوئی نقطۂ نظر پیش کرنا ہوگا وہ کر دیں گے. اس سے تو کوئی انہیں نہیں روک سکتا. تو یہ جو جمعرات والے دن لیڈرشپ کی ملاقاتیں تھیں یہ بھی بحال ہو گئی ہیں, اور رفقا کی جی اس میں ظاہر ہے رفقا میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا. تو اس میں بالکل آ سکتے ہیں جو ان کے رفقا ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. ظاہر ہے کہ ان کے رفقا جو ہیں ان کا تعلق ہے ان کی جماعت سے, ان کی سیاسی جدوجہد سے. کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک بیانیہ ہوتا تھا عمران خان کا, وہ جیل سے باہر نہیں کوئی نقصان نہیں ہے. جیل سے فوراً باہر اور جیل سے چند گھنٹوں بعد یا چند منٹوں بعد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پابندی لگی ہے یا پھر فیملی پہ پابندی لگی ہے کیونکہ وہ باہر آ کے گفتگو نہیں, صرف انہوں نے فرینڈس کے بارے میں بات کی ہے. مطلب فیملی آ کے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کر سکتی ہے سر؟ جی بالکل, اس حوالے سے کوئی آج بات نہیں ہے. اچھا سر, یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی نامے کا, کہ عمران خان معافی مانگے, اور یہ ناممکن ہے, اس پہ سوال ہی نہیں بنتا. عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, مجھے نہیں اس بارے میں علم جی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کرتے ہیں. وزیر اپوزیشن نقوی منظر سے غائب ہے, کیا پچھلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی گزرا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھیے تو وہ جانے, اور جو ان کو لائے تھے وہ جانے. ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کا منظر پر آنا, ان کا منظر سے چلے جانا, اس میں تو نہ عوام کی کوئی رائے شامل ہے, نہ سیاسی عمل اس تمام معاملے میں شامل ہے. تو جو منصوبہ سازی کرتے ہیں ان کے منصوبے میں اگر وہ فٹ بیٹھیں گے تو ان کو رکھیں گے, نہیں بیٹھیں گے تو نہیں رکھیں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر, یہ کہا جا رہا تھا کہ عید سے پہلے معاملات طے ہو جائیں گے دیگر جماعتوں کے ساتھ, اور بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. دیکھیں بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے. ہم فیصلہ مشاورت سے کریں گے. ہماری گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے, جے یو آئی سے, دیگر جماعتوں سے, سندھ کی جو جماعتیں ہیں, ہر جگہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا, جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی, انسانی حقوق کی بحالی, اور میں بار بار کہتا ہوں شرافت کی بحالی ہوگا. جو گھروں میں جس طرح کل چھاپے مارے گئے, 23 مارچ کا دن تھا, ایک خوشی کا دن تھا, ایک عزم کی تجدید کا دن تھا. اس دن ہمیں لاہور شہر میں کیک تک نہیں کاٹنے دیا گیا. ایک تقریب پہ میں مدعو تھا, وہاں ہمارے سامنے پاکستان کا پرچم بنا ہوا کیک تھا, اور وہاں بھی پولیس آئی, تمام ساؤنڈ سسٹم کو بند کیا گیا, CCTV کیمرے اتار لیے گئے تاکہ ہلڑ بازی وہاں جو ریاست کی طرف سے ہوئی وہ نظر نہ آئے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں. یہ صرف آئین کی پامالی نہیں ہے, شرافت کی بھی پامالی ہے. مذاکرات کا دائرہ کار جو ہے وہ MQM اور اس طرح کی دیکھیں یہ فیصلے ہوتے رہیں گے, اس میں کوئی حتمی بات نہیں. لیکن مجھے اس وقت یہ صورت نظر نہیں آتی. اس وقت ہم ان طاقتوں کو, ان دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے کھڑے ہیں. جو لوگ اس وقت مستفید ہو رہے ہیں, جو ملک میں لاقانونیت ہے, جو ملک میں ایک غواکاری کا سما ہے, وہ تو مستفید ہیں اس تمام عمل سے. وہ MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, ان کو نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے رویے پر, اپنے طرز عمل پر, پھر کوئی بات ہوگی. اس وقت مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا.